السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کا یہ سالانہ اجلاس نصیحہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے۔ بچے ہمارے سامنے تقریریں کر رہے ہیں جس کا ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے ذمہ داران کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس طرح باوقار اور پررونق اجلاس آپ نے منعقد کیا جس میں ہم سب کو شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کے سامنے تربیت اولاد کے نبوی اصول پر بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، چونکہ مجھے یہی موضوع دیا گیا تھا کہ اولاد کی تربیت میں نبوی اصول کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا اصول بیان کیے ہیں۔ بڑے ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چونکہ وقت نہیں ہے کہ تفصیلاً جو ہے اس پر گفتگو کی جائے، صرف چند نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ محترم سامعین و سامعات، آپ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھے طرح سے بیٹھا لیں کہ اولاد کی تربیت یہ ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جہاں خود جہنم سے بچنا ہے، وہاں اپنی اولاد کو تربیت کر کے انہیں بھی جہنم سے بچانا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور موت تک وہ اس ذمہ داری سے غفلت برتتے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ تو جو والدین ہیں، والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے۔ اس تربیت سے اور اس ذمہ داری سے اگر وہ غفلت برتیں گے تو یاد رکھیے یہ حدیث کریمہ اس شخص کے لیے بھی، ان والدین کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ اس سلسلے میں کہ اولاد کی تربیت کے نبوی اصول کیا ہیں، سب سے پہلا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ بچوں کے عقیدے کی تربیت کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ عقیدے کی جتنی ساری باتیں ہیں ان عقیدے کی باتوں کو بچوں کو سکھائیں، اس کی تربیت کریں۔ اس کی کئی ایک دلیلیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہیں۔ ایک بڑی ہی مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنن ترمذی اور مسند احمد کی بہت ہی مشہور روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ایک چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے، سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، موقع پاتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تربیت کی ایک بچے کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا اے بیٹے یا غلام، اے بچے، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھاؤں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ کہا بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک،
تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ شریعت کی حفاظت کرو, دین کی حفاظت کرو, بدلے میں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کی حفاظت کرو, دین کی شریعت کی حفاظت کرو, تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. ہر وقت اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. آپ ایک ایک پوائنٹ پر غور کرتے جائیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کن باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. یہ بات بھی جان لو کہ اگر پوری امت مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری امت مل کر کے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. پوری امت مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جتنا تمہاری تقدیر کا حصہ ہے. اسی طرح سے قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. تو سب سے پہلی تربیت نبوی اصول میں یہ ہے کہ عقیدے کی تربیت کریں. اللہ کون ہے, اللہ رب العالمین کے تعلق سے تعارف کرائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدے کو بیان کریں, دینیات اسلامیات یہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت کریں. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو دوسرا اصول بیان کیے ہیں وہ اصول ہے علمی تربیت. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو دین کی تربیت کے تعلق سے علم دیں, ان کو دینی علم سے روشناس کرائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول میں سے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں وہ بچوں کے ساتھ دینی تعلیم کو دینے میں کس قدر شغف اور تعلق رکھتے تھے, اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جو بچے بچپن میں حافظ قرآن بنتے ہیں یہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتے ہیں جن کو بچپن ہی میں بہت ساری حکمتیں عطا کر دی گئی ہوں. اسی طرح سے علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کئی اسلاف کے حوالے سے یہ باتیں نقل کی ہیں. جیسے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ تم ہمارے پاس نوعمر بچوں کو بھیجا کرو کیونکہ ان کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ بالکل خالی ہوتے ہیں. وہاں پر جو چیز بیٹھا دی جائے گی آگے چل کر کے وہی چیزیں کام آنے والی ہیں. اور اسی طرح سے امام عامش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اسماعیل بن رجا کے پاس آیا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس وہ حدیثیں بیان کر رہے تھے. عجیب بات ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس. بعد میں پوچھا تو کہا کہ آپ ان سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ اس لیے تاکہ حدیثوں کو بھلائی نہ جا سکے. آپ اندازہ کریں اتنے بڑے بڑے محدثین بچوں کو تعلیم دینے پر کس قدر معمور تھے اور کس قدر شغف اور تعلق رکھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ان کی علمی تربیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کر کے چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو سب کے لیے یہ اصول لاگو کر دیا ہے. بچوں کی علمی تربیت میں آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. نمبر 1, بچوں کے لیے اچھے اساتذہ کا انتخاب کریں. نمبر 2, بچے جہاں پڑھتے ہیں تعلیم گاہ کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے. نمبر 3, آپ گھر میں ایک ماحول بنائیں جس کو علمی ماحول کہتے ہیں. گھر میں لائبریری بنائیں اور اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو بچوں کو پڑھنے کی تلقین کریں اور ان کو ابھاریں, ترغیب دلائیں کہ ان کتابوں کو پڑھیں. تو اس طرح سے آپ بچوں کے اندر علمی تربیت کو جگا سکتے ہیں. یہ دوسرا اصول ہے تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول میں سے. ایک تیسرا اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے یہ بیان کیا ہے کہ بچوں کی عباداتی تعمیر و تربیت کریں, یعنی بچوں کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا کریں. آپ قرآن مجید کو اٹھا کر کے دیکھیں, سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر ڈٹ جاؤ. اندازہ لگائیں کہ اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا
اور بڑی مشہور حدیث سنن ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10۔ بچے جب 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں تو مار کی سزا دے کر کے انہیں نماز کا پابند بنائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہیں کہ بچوں کو عبادت کی تعمیر اور تربیت کریں۔ آج کتنے ایسے اولاد ہیں جو نماز کے وقت میں گلیوں میں گنڈا گردی کرتے ہوئے اور آوارہ گردی کرتے ہوئے وہ اولاد پھرتی رہتی ہے، لیکن والدین کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ کتنے سارے ایسے بچے ہیں، ادھر مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے اور گھر میں موبائل لے کر کے گیم کھیلتے ہوئے بیٹھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے موویز اور اس طرح فلمیں دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ والدین کی روح وہاں پر نہیں کانپتی ہے، ان کی غیرت بالکل نہیں جاگتی ہے، اور وہ ایک لفظ بھی اپنے اولاد کے سامنے بولنا گوارا نہیں کرتے۔ وہی والدین دنیاوی اعتبار سے اگر ایک دن بچہ اسکول نہ جائے، کالج نہ جائے، تو پوری دنیا سر پر اٹھا لے، ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ یہاں عبادت چھوٹ رہی ہے، لیکن ان والدین کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن انہی اولاد کو، انہی بیٹوں کو جہنم کی بستر پر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ میں فجر کی نماز کے لیے اپنے بیٹوں کو بھی مسجد تک لے کر کے آئیں۔ کیسی تربیت ہوگی اولاد کی؟ اولاد کی تربیت کے لیے یہ بھی ہے کہ عبادت کی تربیت کریں، آپ روزے کی مشق کرائیں، نمازوں کی پابند بنائیں، اس طرح سے اولاد کی تربیت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اصول میں سے ایک تیسرا اصول ہے کہ اولاد کی آپ عبادتی تعمیر و تربیت کریں۔ ایک چوتھا اصول یہ ہے تربیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اصول میں سے چوتھا اصول کہ اخلاقی تربیت کریں۔ اخلاقی تربیت میں آپ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے اس کی ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن چند چیزیں میں اختصار کے ساتھ صرف پوائنٹ وائز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے احکام المولود کے اندر لکھا ہے کہ بچوں کو بچپن میں جو اخلاقی تربیت آپ کریں گے، اسی کی بنیاد پر بچے آگے بڑھتے ہیں، تو آگے چل کر کے انہی بچوں کے اخلاق سب سے بلند ہوتے ہیں جن بچوں کی اخلاقی تربیت آپ بچپن میں کر دیں گے۔ علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ باضابطہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو وراثت میں کوئی مال چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے تو کوئی غم نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو باضابطہ اخلاقی تربیت کریں۔ اگر اخلاقی تربیت کر کے وہ جاتا ہے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے جائیں، پھوٹی کوڑی نہ دے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کو اخلاقی تربیت کر کے جائیں۔ اخلاقی تربیت میں کیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چھوٹے بڑوں کی تمیز کیسی کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، صلہ رحمی کیسے کرنا ہے، اس طرح سے کھانے پینے کے آداب کیا ہیں۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کتاب الاطعمہ کی حدیث ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش میں تھا، میرے ہاتھ جو ہے پلیٹ میں گھوما کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے تم اللہ کا نام لے کر کے کھایا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ایک بچے کی اخلاقی تربیت کر دی کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، جاگنے کے آداب کیا ہیں، یہ تمام آداب کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ ظاہر داری پر بھی توجہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی تربیت میں بچے کے لباس کیسے ہیں، بچے کے بال کیسے ہیں، ان باتوں پر بھی آپ خیال رکھتے تھے۔ اور سنن ابو داؤد فی اول کتاب الترجل کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جن کے سر کے بال کے بعض حصے کٹے ہوئے تھے اور سر کے بعض حصے میں بال چھوڑے ہوئے تھے۔ ایک بچہ کو دیکھا کہ سر کے حصے جو ہیں کچھ حصے کٹے ہوئے ہیں، کچھ حصے میں بال ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو پورا چھوڑو یا تو پورا کٹ کرو۔ یہ آپ نے ظاہر داری پر بھی توجہ دی، اس پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچائی کے پہلو کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک چوتھا اصول ہے۔ ایک پانچواں اصول ہے کہ نفسیاتی تربیت کریں۔ یہ اصول بتا کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کیونکہ وقت صرف 10 منٹ کا ہے۔ نفسیاتی تربیت میں کیا ہے؟ بچوں کو آپ موٹیویٹ کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں باضابطہ کبھی کبھار آپ ان کے اچھے کارناموں کی وجہ سے گفٹ بھی دیا کریں۔
صحیح مسلم کتاب الحج کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا جب سب سے پہلا پھل لایا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سب سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی سعینا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا اس بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا کا سارا پھل دیتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گفٹ اور تحفے کے طور پر۔ تو بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ ان کی تعریف کیجئے اور اسی طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس سے کیا ہے؟ نفسیاتی تربیت ہوگی۔ والدین کے لیے اور جو مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کریں، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ایک بچے کو زیادہ دینا، دوسرے بچے کو کم دینا، بیٹی کو کم دینا، بیٹے کو زیادہ چاہنے، اس سے کیا ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بہن میں بغض، عناد اور دشمنی جیسی عظیم نفرتیں پڑتی ہیں۔ لہٰذا ایک ہی نظر سے آپ دیکھا کریں۔ آپ دیکھیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے باپ نے ایک گفٹ اور ایک ہدیہ دیا، ان کی ماں نے کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنائیں گے تب تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو میں نے ایک گفٹ اور ہدیہ دیا ہے اور اس پر گواہ رکھنے کی بات آپ کو کی گئی ہے، آپ گواہ رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی گواہ نہیں بن گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کوسچن کیا، پوچھا، کہا کیا تم نے اور اولاد کو یہ چیزیں دی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو، میں ایسی چیزوں میں گواہ نہیں رہتا۔ بات ان کو سمجھ میں آ گئی، واپس پلٹ کر کے آئے اور جو گفٹ اور ہدیہ دیا تھا انہیں بھی واپس لے لیا۔ دو بیٹے ہیں، دونوں کو ایک نظریے سے آپ دیکھا کریں، دو بیٹی ہے ایک بیٹا ہے تو سب کو ایک نظریے سے آپ دیکھا، سب کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ والدین کے لیے خاص ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی اولاد کے درمیان ناانصافی نہ کریں۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ ناانصافی کرتے چلے جائیں اور یہاں پر جو ہے نفرتیں بھائی بھائی میں، بہنوں بہنوں میں اور بھائی بہن میں اس طرح سے نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کل 5 اصول آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ویسے تو کل 10 اصول ہیں لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف اشارہ اور کنایہ میں آپ کے سامنے یہ 5 اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔